way, I could hear fine. If I turned my head this way, I heard nothing. And people go, well, how do you deal with that? The bright side, my wife would be complaining to me, and I just go. اسٹینڈ اپ کمیڈین برائن ایپرل امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنا ایکٹ پرفارم کرتے ہیں. برائن کو 2009 میں ریمزی ہنٹ سنڈروم تشخیص ہوا. یہ وہی مرض ہے جو معروف کینیڈین پاپ سنگر جسٹن بیبر کو ہوا ہے. جسٹن نے اپنا کانسرٹ کینسل کرنے کے بعد انسٹاگرام پر ایک ویڈیو میں وجہ بتائی تو بہت سے لوگوں نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے انٹرنیٹ کا رخ کیا. ریمزی ہنٹ سنڈروم. جسٹن بیبر کی ویڈیو دیکھ کر برائن سے بھی نہ رہا گیا. ان کے آدھے چہرے پر ریمزی ہنٹ سنڈروم کی وجہ سے مستقل فالج کے باعث بائیں آنکھ سے اوپر کا حصہ اب بھی کسی جنبش سے قاصر ہے. برائن نے جسٹن کو فوراً ٹویٹ کیا. لہٰذا کسی ایسے شخص کے لیے جو پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ چہرے کے تاثرات کے ذریعے جذبات دکھانے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو مستقل بھی ہو سکتا ہے. Get back to 100% so that I can do what I was born to do. ریمزی ہنٹ سنڈروم کی وجہ وہی وائرس ہے جو چکن پاکس اور شنگلز کا سبب بنتا ہے. یہ ایک نیورولوجیکل بیماری ہے جو بنیادی طور پر چہرے کی نروز کو متاثر کرتی ہے. ڈاکٹر ڈین گینتھر فیشیل پلاسٹک سرجن ہیں اور ریمزی ہنٹ سنڈروم سے متاثر ہونے والوں کا بھی علاج کرتے ہیں. عضو جو عام طور پر جب آپ حرکت نہیں کر رہے ہوتے آرام کی حالت میں ہوتے ہیں ان میں تناؤ رہتا ہے اور پھر تاریں یعنی نروز گڈمڈ ہو جاتی ہیں تو کچھ عضو جو عام طور پر مسکراہٹ کے ساتھ حرکت نہیں کرتے وہ حرکت کرنے لگتے ہیں جیسا کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ کی گردن اکڑ جائے گی. برائن کہتے ہیں انہیں ریمزی ہنٹ سنڈروم صرف آنکھ کے پیچھے درد سے شروع ہوا تھا اور 9 مہینے تک وہ پلک بھی نہیں جھپک سکتے تھے. مجھے متعدد پیچیدگیاں تھیں جن میں صرف چہرے کا فالج ہی نہیں میری سماعت بھی جاتی رہی. میرا بایاں کان بالکل نہیں سن سکتا تھا. میرے منہ میں ذائقہ ختم ہو گیا تھا اور مجھے شدید چکر آتے تھے. اس سے آپ کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی؟ کیونکہ آپ ایک اسٹینڈ اپ کمیڈین ہیں تو کیا آپ کام کر پا رہے تھے؟ نہیں، میں کام کرنے کے قابل نہیں تھا. یہ جسم کو بری طرح سے متاثر کرنے والا سنڈروم ہے لیکن یہ جذباتی طور پر بھی بہت اثر انگیز ہے کیونکہ آپ کی خودی کا احساس اور آپ کی شناخت اس دوران تقریباً مر جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا چہرہ کب ٹھیک ہوگا یا یہ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں. کیا جسٹن بیبر کی زندگی معمول پر آ سکے گی؟ ڈاکٹر گینتھر کہتے ہیں کہ صورتحال کوئی بھی رخ لے سکتی ہے. اگر وہ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ان کے معمول پر آنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اگر وہ 5 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک صحت یاب نہیں ہوتے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. چہرے کے فالج کا علاج کرتے ہوئے ڈاکٹر گینتھر کے مطابق سب سے اہم چیز آنکھ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. پھر جیسے وہ صحت یاب ہونے لگتے ہیں ہم چہرے کی دوبارہ تربیت کرتے ہیں. بعض اوقات ہم چہرے کے مخصوص حصوں کو کمزور کرنے کے لیے بوٹاکس دیتے ہیں اور پھر 6 سے 12 ماہ بعد ان کے پاس سرجری کا آپشن ہوتا ہے کہ ہم چہرے کی بنیاد کو بہتر اور زیادہ مربوط انداز میں حرکت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. برائن سمجھتے ہیں کہ جسٹن بیبر کے لیے اس وقت جتنا ضروری جسمانی علاج ہے اتنا ہی اہم ذہنی طور پر مضبوط رہنا بھی ہے. میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کی دماغی صحت کے لیے سپورٹ سسٹم ہو کیونکہ یہ واقعی حوصلہ شکن ہے. برائن کی سماعت، آنکھ اور چہرے پر کنٹرول پہلے کی طرح تو نہیں لیکن انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی پرفارمنس کا حصہ بنا لیا ہے اور اب ان کی کامیاب پرفارمنسز ان کی کمزوری کے گرد ہی گھومتی ہیں جن سے وہ دوسروں کو اس مرض کے بارے میں آگہی دیتے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.